اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد. سورہ یاسین جو ہے، اس کو پڑھنے کی فضیلت صحابہ کرام سے کچھ نہ کچھ مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اور نہ ہی یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ یاسین، طٰہٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات. تو رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ سے نام اخذ کیے گئے. کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے یاسین، طٰہٰ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام نہیں تھے. تو اس میں جو بات ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. قسم کس بات پہ اٹھائی ہے؟ کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، آپ ان میں سے ہیں، اور صراط مستقیم پر ہیں. اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ اتنی دفعہ قرآن مجید میں اور خصوصاً صورتوں کے آغاز میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، تاکہ یہ ایک یقین اگر پختہ ہو جائے تو باقی سارے مراحل تو بڑے آسان ہو جائیں. یعنی اس یقین میں اگر ہم شک میں ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس نے اتارا ہے، اس میں کیا ہے، اگر ایسی کوئی بھی بات ہمارے ذہن میں ہے تو پھر باقی کوئی بھی چیز ہمارے لیے کارگر نہیں ہو سکتی اس کتاب کی. تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی، کہتے ہیں یہ انطاکیہ کی بستی تھی، تو اس کی طرف ایک رسول بھیجے، پھر دوسرے، تو پھر ان کے بعد ایک تیسرے رسول بھیجے. یعنی پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک بستی کی طرف کئی پیغمبر آتے تھے، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو سزا دی، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ ساری نحوست تمہاری وجہ سے ہے. یعنی جو ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں نا، جو ہمارے اندر دوریاں ہیں، جو نفرتیں پڑ گئی ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہیں. یعنی قوم اپنے پیغمبروں سے اس طریقے سے خطاب کر رہی ہے. تو پھر اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وہ شخص ہمدردی لے کے آیا تھا، اپنی قوم کی ہمدردی، لیکن قوم نے اس کا خیال نہ کیا. تو پھر کیا ہوا کہ قوم نے اسے بھی قتل کر دیا. یعنی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پھر وہ جان کی بازی ہار گیا. تو پھر اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو اس کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہیں، ان کی تم پیروی کرو. یہ بات. تو پھر اپنی طرف سے انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناؤں کہ اگر رحمان میرے سے کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت، ان کی سفارش کچھ بھی نہیں چھڑا سکتی، اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں بالکل واضح گمراہی میں ہوں گا. تو اب یہ شخص اتنی ہمدردی لیے ہوئے یہ جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اور اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. تو یہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون،
وہاں جا کے بھی کہنے لگا کہ کاش میری قوم جان لے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش سے نوازا ہے اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کاش میری قوم یہ جان لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ الفاظ، اس کی یہ سوچ فکر واقعی قرآن مجید بنا کے نازل کرتی رہتی دنیا تک کہ کاش میری قوم جان لے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ممبر و محراب سے آپ کو دعوت دیتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ کاش قوم کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے قرآن، کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر بھی جو آپ کو علم سے آشنا کرتے ہیں، علم کی روشنی فراہم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت زیادہ پارسا ہیں، بہت زیادہ متقی ہیں، یا بہت زیادہ ہم درد ہیں، بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، لیکن چلے اس گئے گزرے دور میں آپ کو آشنا تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ اس دین سے ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ ان خامیوں کے باوجود یعنی یہ کوشش اور جستجو ہم میں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ ہم اس دین سے وابستہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی ہمدردوں کا ذکر کیا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کرتے رہے۔ یہ ایک تفصیلی بات ہے، وہ حدود دیکھ لیں، اس نے بھی خیر خواہی کی تھی نا، وہ نہ انسان نہ رسول، تو اس نے خیر خواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کے جو اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اس کی فتح سے نوازے گا، تو ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ جس کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب لوگ جمع ہو کے مشورہ کر رہے تھے کہ انہیں قتل کرے تو اس وقت بھی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان الملا یأتمرون بک، کہ یہ سردار مل کے تمہارے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں قتل کا، تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چل پڑے۔ یعنی جو ہمدرد لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن جذبہ صادق ان کے اندر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے اندر جگہ دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج قرآن مجید تو نازل نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم اگر اپنے اندر جذبہ صادق رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عزت سے نوازے گا، ہمیں ضرور وہ ان جو ہے درجوں سے نوازے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر مختلف مضامین بیان کیے اور اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، اور پھر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک جنت والے آج کے دن یعنی قیامت کے دن فی شغل فاکہون، بڑی وہ اپنی یعنی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اپنے اپنی مشغولیات میں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے بیویاں ظلال سایوں میں ہوں گی، علی الارائک اور مسندوں پر ہوں گے، متکئون ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے، اور ولہم ما یدعون، جو وہ چاہیں گے جو وہ طلب کریں گے وہ ان کو وہاں پہ مہیا کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اگرچہ دنیا میں ساتھ ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اہل جنت کو اور اہل جہنم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، انہوں نے یہ عہد نہیں لیا تھا تم سے کہ اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میرا رستہ اختیار کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو یہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر انسان کو جب عمر دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ، تو پھر اس میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے، اس کی قوت میں، صلاحیت میں، سوچ میں اور عزم میں
اور اس کی جسمانی طور پر وہ کمزوری لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، تو اس وجہ سے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ قانون ہے۔ یعنی کوئی ظاہر ہے ایک عمر کا حصہ جب گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دے دے اور نیکی کی توفیق دے دے، یا زیادہ عمر دے دے اور اس کو پھر نیکی کی طرف یا توبہ کی طرف راغب کر دے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، 60 سال کی عمر جسے دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے عذر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی عمر ملنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ راہ راست پہ نہیں آیا تو اس نے کب آنا ہے، یہ اصل یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عذر کو پھر ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کا عذر پھر نہیں سنا جاتا۔ تو اس وجہ سے جو بزرگ ہوں، جو بڑے ہوں، جو بڑی عمر کے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ ضرور اپنے آخری سفر کے لیے سنجیدہ ہوں تاکہ ان کو بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہیں۔ تو یہ تو ذکر ہے، یعنی قرآن مجید ایک نصیحت ہے اور قرآن ہے بالکل واضح، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم نے کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ایک قطرہ آب سے، تو یہ بڑا جھگڑالو ہمارے سامنے بنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی اس اللہ کا انکار کر دیتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں جو اس نے نازل کیا ہے، اس کی کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں جو سب سے مقدس کتاب ہے، اس کے رسول کی اہمیت نہیں جانتے بلکہ استہزاء کرتے ہیں جو سب سے مقدس رسول ہیں اور عظیم تر رسول ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے اور اس کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کوئی بات اپنے ذہن سوچ فکر میں نہ رکھیں۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ صافات کہتے ہیں صف میں جو کھڑے ہیں فرشتے صفوں کے اندر، وہ حکم کے پابند ہیں اور جو بادلوں کو چلاتے ہیں اور زجر و توبیخ کے ساتھ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، تو اور ذکر کو پڑھنے والے یا ذکر کے پیچھے چلنے والے، تو ان الہکم لواحد، ان سب کی قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ سبق ہے قرآن مجید کا سب سے اہم کہ الہ ایک ہے، وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ تو اس کے شروع میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایک طرف فرشتے ہیں نا، تو ایک طرف وہ ہے شیطان اور جن، یعنی وہ جن بھی ایسے ہیں جو شیطانی جن ہیں۔ تو فرشتے ہیں تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اور جو شیطان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہے۔ تین اصل میں مخلوقات ہیں، ایک ہیں فرشتے جن کے اندر جو ہے نا برائی کا عنصر ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، خواہشات کا ان کے اندر تصور ہی نہیں، تو وہ ہیں فرشتے۔ ایک ہے شیطان، اس کے اندر خیر ہی کوئی نہیں ہے، وہ شر ہی شر ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو اشتونگڑے ہیں، وہ بھی سارے ایسے ہی ہیں، یعنی ان کے اندر شر ہی شر ہے، ایک کے اندر خیر ہی خیر اور ایک کے اندر شر ہی شر۔ تو انسان جو ہے نا، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یہ ادھر بھی مائل ہو جاتا ہے اور ادھر بھی مائل ہو جاتا ہے، شر کی طرف بھی ہوتا ہے، خواہشات کی بھی اسیری ہے، اور رجحانات بھی اس کے اندر ہیں، جذبات بھی اس کے اندر رکھے گئے۔ تو اس وجہ سے امتحان اس کا بڑا گہرا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ شیطانوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، اور زینت کے لیے بھی، یعنی ایک زینت ہے ان کے لیے، اور پھر شیطانوں کو مارنے کے لیے ستارے ہم نے بنائے ہیں۔ تو کوئی بھی جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وہاں سے ایک ستارہ اس کی طرف آتا ہے اور اسے دھکیلتا ہے، اور ان کے لیے وہ ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ خبر وہاں سے لے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو صرف امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہوگا،
یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو یا آزمائش نہ ہو پھر بھی کوئی آسمان سے خبریں لے آئے، ایسا تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو تھوڑا سا رکھا گیا ہے نا آسمان سے خبروں کا آ جانا اور اپنے نجومیوں کو، کائنوں کو یہ بتانا اور ان کا پھر آزمائش کا ایک سلسلہ چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اس میں بہت سی دنیا گرفتار ہے۔ دیکھیے جن جن باتوں میں ہماری آزمائش تھی ان باتوں میں ہم گرفتار ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں، بلکہ عذاب کی صورت طاری ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اہل جنت کا، اور فرمایا کہ اولئک لہم رزق معلوم، وہ لوگ ہیں ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا جو بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کرنا ہے۔ فواکہ، اور پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور بڑی عزت ہوگی، فی جنات النعیم، اور جنتیں ہوں گی نعمتوں سے بھری ہوئی، علی سرر متقابلین، اپنی اپنی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسے ہم اب بیٹھے ایک دوسرے سے سامنے۔ اب تو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ یہ بھی کرنا ہے، صبح اٹھ کے وہ بھی کرنا ہے، تھکاوٹ بھی ہے اور نیند بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو ادھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور کوئی غم اور ملال اور حزن اور خوف اور خدشہ خطرہ کسی بیماری کا، کسی چوری کا، کسی ڈکیتی کا، کسی ایسی بات کا، کسی دفتر میں پہنچنے کا، کسی کام کرنے کا، آٹا گوندنے کا، روٹیاں پکانے کا، برتن دھونے کا، کوئی ادھر تصور ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسا ایک نظام رکھا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ہمیں کوشش اور جستجو جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ وہ جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے جو برے لوگ ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ لوگ ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور بھی اوصاف ہیں، پھر فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ کیا مہمانی کے لیے یہ صورت بہتر ہے یا وہ جو زقوم کا درخت ہے، یعنی جسے ناگ پھنی کہتے ہیں، اس کی کس طرح اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ اگلنا پڑ جائے تو کس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ کانٹے چبھ رہے ہوں اور ایسے۔ تو یہ انا جعلناها فتنة للظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے لیے عذاب کی صورت میں اسے بنایا ہے، اور وہ ایسا درخت ہے جو مٹی میں نہیں، وہ جہنم کے اندر سے وہ اگے گا، جہنم کی تہ سے اس کی وہ جو ہے نا پیداوار ہوگی، اور تل ہوا کن اور رؤوس الشیاطین، اور اس کے جو خوشے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو یہ جو جہنمی ہیں وہ اس سے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو وہ بھریں گے، یعنی بھوک تو لگے گی نا، پیاس تو لگے گی، تو وہ پھر اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ اور آپ خود بتائیے کہ ایسی خوراک جب اندر جائے تو اس کو کیا راحت پہنچا سکتی ہے۔ تو ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر گرم پانی کی اس میں آمیزش ہوگی، اور اس طرح وہ اس سے جو ہے نا سب کچھ اندر سے گل سڑ جائے گا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، تو پھر ان کو جہنم کی طرف جو ہے نا دھتکار دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، قصور کیا تھا کہ قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آباء کو گمراہی پر پایا، کہ ان کے آباء و اجداد راہ ہدایت پر نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی یار ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے ہمارے بڑے ٹھیک نہ کرتے ہوں۔ انسانوں کے لیے یہ بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو، طریقے کو وہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ وہ ایک حمیت رکھی گئی ہے نا انسان کے اندر اپنے آباء و اجداد سے محبت کی، تو وہ پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے اچھا اگر ہم آج راستہ بدل لیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد صحیح راستے پر نہیں تھے،
تو یہ جو بات ہے بہت سے لوگوں کو رائے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی. حالانکہ تم نے بھی تو آباء و اجداد بننا ہے کسی کا، تو تم اپنا رستہ ٹھیک کر لو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری آنے والی نسل صحیح رستے پر آ جائے. تو یہ ایک جرم بتایا گیا ہے، دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو گمراہ پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ انہی کے نقش قدم پر بھاگے چلے آتے تھے، یعنی اسی طرف ان کو لگا دیا جاتا تھا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے جو لوگ ہیں ان سے پہلے، وہ بھی ان کی اکثریت بھی ایسے ہی گمراہ ہوئی. وہ بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا غلط تھے. آج بھی ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار ایسے نہ کرو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کے سامنے دو جواب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سنت میں اس سے منع نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ ہمارے جو سب لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں، سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، سب لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب سے فرمایا تھا کہ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ ان میں سے اکثریت کے پیچھے چلیں گے نا تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. تو لوگوں کو نہیں دیکھنا، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھنا، دین کو دیکھنا ہے، تو اسی میں کامیابی ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے جو قوم کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کی، ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا کر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اولاد طلب کرنی چاہیے. تو نیک اولاد کون طلب کرتا ہے؟ جو خود نیک ہوتا ہے. جو خود نیک ہو وہ نیک اولاد طلب کرتا ہے. جو خود نیک نہیں ہوتا وہ بس اولاد طلب کرتا ہے. تو اولاد سے وہ یہی کام لیتے ہیں کہ اولاد ان کے لیے سرمایہ کے جو حصول کا ذریعہ بنے، ان کے کام آئے دنیاوی طور پر. بس یہ ہماری اکثریت کی سوچ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگ ان کی اولادوں کو نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے، اور پھر نسلوں میں اس کے اثرات جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنے ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، ان کی اولادیں وہ مسجد سے جڑی ہوتی ہیں نسل در نسل، اور کئی ایسے لوگ ہیں وہ نسل در نسل ہی دین سے دور، یعنی دین کے قریب آنے کا تصور بھی نہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر نیکی نہیں، نہ وہ دعائیں کرتے ہیں، نہ وہ تربیت ایسی نیکی والی کرتے ہیں. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسی نعمتیں دامن میں ڈال دیتا ہے نا کہ جو خالص ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے اسے نوازتا ہے. تو یہاں پہ اسی واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کی وہ خواب دیکھا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا اور اس سے کہا کہ فانظر ماذا تری، تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے، تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے رائے لے کے اگر وہ کہتا کہ نہیں ابا جی مجھے ابھی جی لینے دیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو ذبح کرنا ہی ہے، تو بھی اپنا نیکی اور اس میں شامل کر لے تاکہ تیرا بھی اجر لکھا جائے، مجھے قربان کرنے کا تجھے قربان ہونے کا، کیونکہ دونوں طرف سے ہوتی ہے نا. مثلا اس میں یہ بات ہے کہ اگر ایک طرف سے کوئی شریک ہو نا کسی نیکی میں، دوسری طرف سے جبراً شریک ہو تو وہ نیکی نہیں لکھی جاتی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میاں اور بیوی دونوں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کام کر رہی ہے دین کا، میاں صاحب بڑی ناچاکی سے نہ چاہتے ہوئے اور بڑی مشکل سے اسے اجازت دیتے ہیں کہ چلو یہ کر لو، اب میں کیا کروں، تو اس میاں صاحب کو ثواب نہیں ملے گا. اس صورت میں ملے گا جب اس کی خوشنودی شامل ہوگی، اللہ کی رضا، کہ چلو اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے
تو اس وجہ سے دونوں اطراف سے شریک ہوں تو پھر اجر ملتا ہے، اور اسی طرح گناہ میں اگر دونوں شریک ہیں تو پھر دونوں گناہ گار ہوں گے، اگر ایک شریک ہے تو پھر دوسرے کا گناہ اس کے سر نہیں ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں موٹی سی، کہ رمضان المبارک ہے تو اللہ نہ کرے میاں بیوی ان کا آپس میں، کیونکہ رمضان کے دنوں میں جو حقوق زوجیت ہے وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، تو اگر ایک طرف سے کوئی یہ کرے اور دوسری طرف سے نہ ہو تو جو دوسری طرف والا ہے نا تو اس کے اوپر وہ جرم نہیں ہوگا، وہ جرم اس پہ ہوگا جس نے زبردستی ایسے کی اور ایسے اقدام کیا، تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا وہ جو مقرر ہے۔ تو بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے لی تھی، تو یہ جو تربیت تھی یہ کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نہیں رہے تھے، وہ تو کبھی کبھی مکہ میں آتے تھے، حضرت اسماعیل یہاں پہ رہتے تھے نا مکہ میں، تو وہ کبھی کبھی آتے تھے، تو یہ تربیت کس نے کی تھی؟ یہ اسی خاتون نے کی تھی جو اس بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خادمہ کے حضرت سارہ کو دی تھی۔ یہ دیکھیے کیسے یہ کڑیاں ملتی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آ کے انہوں نے کیا اقدام کیا، بچے کا کیسا ذہن بنایا، وہی بچہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ تو اسی کو اقبال نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت، کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو پوری ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ذبح ہونا ایک خوبی تھی، تو یہودیوں کو یہ چیز منظور نہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے اچھی وہ بنی اسماعیل میں جائے، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، یعنی وہ یہ کہ لوگ اپنے تصور بنا لیتے ہیں اور ان تصورات پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے یہودیوں نے یہ اپنی طرف سے بنائی نا بات کہ آخری نبی جو ہے بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، اس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان سے کوئی پوچھے کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کوئی وعدہ لیا تھا کہ جو بھی پیغمبر آئیں گے وہ بنو اسحاق میں سے ہوں گے، آخری نبی جو آئیں گے بنو اسحاق میں سے ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تم یہ نہ دیکھو وہ کس نسل سے ہیں، تم یہ دیکھو وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان سے مان لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ بھی کئی لوگوں نے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں کہ جی وسیع جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنتے ہیں۔ اب یہ تصور ایسا ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں تھی، نہیں تو وہ پیش کرتے نا، بتاتے کہ میرا حق بنتا ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا، وہ تو عہد خلافت صدیقی میں ان کی بیعت بھی کی، حضرت عمر کی بیعت بھی کی، حضرت عثمان کی بیعت بھی کی، وہ تو ان کی حکومت میں رہتے رہے، بیعت بھی کی، انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ تو اب صدیوں بعد جا کے یہ آواز اٹھنے لگی کہ جی وہ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں، اور اس پہ اتنی عمارت قائم کر دی کہ ان سے پہلے کے جتنے خلفاء ہیں، ان کے بعد کے جتنے خلفاء ہیں، سب کو نعوذ باللہ اسلام سے ہی خارج قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے بنائے ہوئے ایک تصور کی وجہ سے اتنا بڑا سٹینڈ لے لیا کہ انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا، اسی طرح انہوں نے اپنے بنائے تصور پہ اتنی بڑی بنیاد رکھ دی کہ سب کا انکار کر دیا۔ تو اپنے تصورات کو پیچھے کرنا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو آگے کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، کیونکہ ان کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر احکام
ان کا تذکرہ کر کے اس صورت کا اختتام ہے، اور اختتام اس کا ہوتا ہے والحمدللہ رب العالمین، کہ مرسلین پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے رسول، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورہ صاد، اور سورہ صاد یہ بھی قرآن مجید کا آغاز، والقرآن ذی الذکر، جو نصیحت والا قرآن ہے، جس کے لفظ لفظ میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح قوموں کی تباہی کا ذکر شروع یہاں سے ہو جاتا ہے۔ تو قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کا تذکرہ کیجئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت سے نوازا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بھی بہت تھے، یعنی اللہ کی طرف انابت، رجوع کرنا یہ ان کا مقصد تھا۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے نوازا، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکومت ان کو دی تھی، ان کی ایک دعا تھی کہ ربی حبلی، کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے علاوہ کسی کو وہ حکومت ادا نہ کی گئی ہو، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ مجھے ایسی سلطنت دینا، ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک جن کو قابو کر لیا، شیطان جن کو قابو کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد نہ ہوتی، یعنی جو انہوں نے مانگی تھی، کہ کیونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو باندھتا اور تم دیکھتے صبح کو کہ وہ کیسا ہے، کیسی اس کی صورت ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کی اتنی لاج رکھی، یعنی پیغمبر کی کس قدر تکریم کر رہے ہیں، کس قدر ان کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عزت، توقیر اور وقار ان کو دینا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی سلام ان پہ، صلات یعنی درود بھیجے ان پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بھیجتے ہیں، یعنی ان پہ بھی بھیجنا چاہیے، ان کا نام بھی آئے تو ان پہ بھی علیہ السلام کو کہنا چاہیے، اگر جمع ہے یعنی زیادہ پیغمبروں کا تذکرہ ہے تو علیہ السلام کہنا چاہیے، حدیث ہے اور ثابت حدیث ہے۔ تو بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور جو تیرے پیروکار ہیں یعنی شیطان کے، ان سے ضرور بھروں گا۔ تو اس کا اس طرح ذکر ہے، اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں اس پہ کوئی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا۔ یہ جو اجر والی بات ہے نا کہ اجر کا سوال نہ کرنا، یہ بات اس طرح ہے، اس میں بھی لوگ افراد و تفرید کا شکار ہے۔ کئی کہتے ہیں جی وہ عالم ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے تو یہ تو دین کو بیچنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ کچھ دن پہلے امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ایک بات بھی بڑی شیئر ہو رہی تھی۔ وہ کیا بات تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یعنی یہ بات جو شیئر ہوئی تھی، یہ حقیقت ہے کہ نہیں یہ علیحدہ بات ہے، کہ امام احمد بن حنبل لوگوں سے کہتے تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، طلباء تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم فن بھی سیکھو۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ان کو فن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں فن کی تعلیم کا اس لیے کہتا ہوں کہ فن ہوگا تو یہ فن بیچیں گے، اگر فن نہیں ہوگا تو یہ دین بیچیں گے۔ تو بات ایسے نہیں ہے، حقیقت ایسے ہے کہ اگر اہل علم اگر اسی طرح کام کاج میں مگن ہو جائے نا تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک اس شخص نے مجھے بات خود سنائی جو حافظ شریف صاحب، ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے فیصل آباد میں، حافظ محمد شریف، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑا جامعہ جہاں پہ تخصص ہوتا ہے، ایسے سمجھ لیں اسپیشلائزیشن جو دینی علوم ہیں ان میں وہ کرواتے ہیں۔
تو وہ کہنے لگے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے یار وہ نا کتاب لے کے آؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ بس کیا کریں کہ جب سے کہ کاروبار میں ہم شریک ہوئے نا تو اب حافظہ اس طرح کا نہیں رہا، حافظے میں فرق آ گیا، نہیں تو پہلے یہ کتاب لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ہمیں وہ عبارتیں ویسے ہی یاد ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو صاحب علم، اب دیکھیں نا، وہ جس کا اوڑھنا بچھونا علم ہو اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے، جو دن بھر کوئی اور کام کرے اور پھر جو ہے دین کا کام کرے یا فتویٰ دے، یہ تو ناممکنات ہو جاتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو اجر کی بات ہے یہ لوگوں کا ذہن اس میں کلیئر ہونا چاہیے۔ جو اجر کی بات ہے نا، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کام تھا، کاج تھا، نبوت کے بعد آپ نے پہلے دور میں بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے، آپ تجارت کرتے رہے۔ نبوت سے سرفرازی کے بعد کوئی مجھے بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا کیا جو معاشی پروگرام تھا وہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن الناس علیہ فی صحبتی و مالہ ابو بکر، کہ جس نے سب سے زیادہ احسان کیا اپنی رفاقت اور اپنے مال سے وہ ابو بکر ہے۔ تو یہ مال جو انہوں نے نچھاور کیا تو وہ کرتے رہے نا، یا تو ایسا ہو کہ علماء یہ سوال نہ کریں، یہ طے نہ کریں اور لوگ خود ہی ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جو اجرت لیتا ہے وہ پھر مخلص نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے، تو یہ باتیں بہرحال اس قبیل سے ہیں کہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ علماء رہیں ہی نہ، یعنی ان کا گزر بسر نہ ہو، وہ اس ذریعہ جو ہے نا تعلیم کو وہ چھوڑے اور کوئی اور ذریعہ اختیار کریں، اور تاکہ یہ مسجدیں جو ہیں ویران نظر آئیں۔ تو اس وجہ سے اس کی زد دیکھنی چاہیے وہ کہاں پہ جا کے پڑتی ہے۔ یہ بہت غلط تصور لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے ذرا اس کی بہت اور بھی تفصیلات ہیں، میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء نے یہ بات کہی تھی اپنے منکروں سے جو ان کا انکار کرتے تھے کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تمہیں صرف دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو تو قبول کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو ماننے والے جو تھے انہوں نے بھی ان کا خیال نہیں رکھا، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے، ان پہ اپنا مال اپنی جان سب کچھ نچھاور کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کی زندگی کا وہ ایک گزر بسر وہ چلتا تھا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ واضح ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ زمر کہتے ہیں لشکر کو، گروہ کو۔ تو اس میں آخر میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اور جہنم والوں کو گروہوں کی شکل میں داخل کرے گا، جنت میں بھی جہنم میں بھی، تو اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے زمر کہتے ہیں۔ اس کے اندر قرآن مجید کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کا دل جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ سنتے ہیں تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کی جو چمڑیاں ہیں، ان کی جو جلدیں ہیں، ان پہ ایک کپ کپی سی تاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہیبت سے۔ تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو آج ہمارے سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونے کی وجوہات ہے نا، کہ جو بھی بات آئی اللہ کی طرف ہو، بندوں کی طرف ہو، اس کو ایسے ہی آگے پھیلا دیا، تو یہ ایک جرم بہت بڑا بن جاتا ہے جب اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے۔ پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ یہی دینا چاہیے کہ اللہ کافی ہے۔ تو جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہمیں باقی نہیں رہتی ان معاملات کے اندر جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی مشکل ڈالے تو اس کے علاوہ کون ہے جو
اس کو دور کر سکے تم سے، اور وہ اگر رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو اس کی رحمت کو روکنے والا نہیں، حقیقت یہ ہے کوئی نہیں روک سکتا، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے اور اسی پر توکل ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی ظلم جتنے بھی ہیں تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف تم رجوع کرو اور اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یعنی دنیا میں جب انسان کی زندگی موجود ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ پھر 3 وجوہات بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے بعد میں ہائے افسوس کہ مجھ پر میں نے کیوں کمی کی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اور میں یعنی، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، یا یہ نہ کہے کہ جب عذاب وہ دیکھے کہ مجھے دوبارہ لٹایا جائے تاکہ میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی ہیں تاکہ لوگ اب سے سمجھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی ایسے کہنے لگو کہ تھوڑا سا اور موقع مل جائے۔ تو اس طرح پھر آخر میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور دروازے کھل جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ رسول آئے نہیں تھے تم پر، ہماری آیات نہیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ وہ سب کہیں گے ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغام ہر ایک کی طرف پہنچا ہوگا، چاہے وہ خود سے پہنچا ہو یا کسی نے پہنچایا ہو، پیغام ہر ایک کی طرف پہنچا ضرور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اس کے بغیر نہیں کوئی ہو سکتا کہ کوئی کسی کو پیغام نہ پہنچے۔ وہ اقرار کریں گے کیوں نہیں پہنچا تھا، لیکن ہم پر عذاب کا جو حکم ہے وہ کافروں پر ثابت ہونا تھا تو وہ ہو کے رہا، تو پھر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہمارا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جہاں پہ جائیں تو ہم چاہتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، جائیں، کھائیں پئیں اور عیش و عشرت سے رہیں۔ تو یہ عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، یعنی عمل کی وجہ سے وہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ نصیب میں کر دے، اور ہر قسم کی برائی سے اور شر سے اور شرک سے، حسد سے اور دیگر ایسی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي